السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک سائنسدان کی جس نے ساری دنیا کو سرچ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دنیا کو بنانے میں حضرت علی علیہ السلام کا کیا کردار ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ جو چیز بنی ہوئی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی چیز حضرت علی علیہ السلام کی سرچ کی ہوئی ہے، تبھی اس نے یہ سوچا اور نہج البلاغہ کو اٹھا کر وہ پڑھنے شروع ہو گیا۔ جب نہج البلاغہ کو اس نے پڑھا تو اس میں ہر وہ چیز مل رہی تھی جو حضرت علی علیہ السلام سے کنٹینٹ رکھتی تھی، اسی لیے اس نے اور قرآن اور جب وہ کھولنا شروع کرتا ہے تو اس میں بھی جب اس کو وہ چیزیں ساری سیم نظر آئی تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے کیا یار یہ عجیب بات ہے کہ خدا پاک کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز پہ حضرت علی علیہ السلام کا قول یا حدیث موجود ہے جس سے وہ کنٹینٹ رکھتا ہے، اور وہ جس پہ اس نے سارے فتویٰ لگائے دی ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہوگا تو وہ ایسا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ کائنات خود بنائی ہے یا اس کے مشورے سے بنی ہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے، مگر حضرت علی علیہ السلام کا اس دنیا میں جو چیز خلق خدا نے کی ہے اس پہ اس کا کوئی نہ کوئی مثال موجود ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام اور اس کے خدا اور اس کے آل سے یہ ساری دنیا کنٹینٹ رکھتی ہے اور اسی کے مشورے سے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام علم کا ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، چاہے اس میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کی جائے، مگر حضرت علی علیہ السلام اور اس کے آل کے علم کا یہ دروازہ کبھی نہیں بند ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا ایک پاس اکٹھی ہو جائے اور حضرت علی علیہ السلام ایک پاس اکٹھا ہو کر کھڑا کر دیا جائے تو اس کا علم